امام بخاری فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے اور کامل انسانوں میں یہ 5 نشانیاں ضرور ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس دنیا کے سائنسدانوں نے بھی کون کون سے انسانوں کو اچھا کہا ہے۔ یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے، اس لیے میں تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں یہ ویڈیو پوری وزٹ کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں، اور ہمارے پیارے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اچھے انسان کی کون کون سی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ساتھ ہی ساتھ برے انسان کی کون کون سی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق صاف دل انسان میں یہ 5 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ایسا شخص جو بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہے، یعنی جب اس کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے تو اس بات سے قطع نظر کے آگے کون کون بیٹھا ہے یا اس کے جذباتی پن کے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں، وہ کھل کر اپنی سچائی کا اظہار کرے گا اور اس مقصد کے لیے جذبات کا سہارا لے گا۔ نمبر 2، ایسا شخص جس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، یعنی جیسے وہ بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہے اور سامنے والے سے لڑ جاتا ہے، ویسے ہی بہت جلدی ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے اور پھر سے بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نمبر 3، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایسا شخص نہایت حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے اور لوگوں کے تلخ رویے اسے بہت تکلیف دیتے ہیں، یعنی ایک صاف دل انسان جب کسی کا تلخ رویہ دیکھتا ہے تو اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، ایسا شخص جو ہر رشتے کو دماغ کے بجائے اپنے دل سے نبھائے گا، یعنی جس کے ساتھ تعلق نبھائے گا دل سے نبھائے گا، پورا کا پورا اسی کا ہو جائے گا اور ہر دم اس کی خیر اور بھلائی کے لیے بے قرار رہے گا۔ نمبر 5، ماہرین نفسیات کے مطابق ایک اچھے اور صاف دل کے انسان کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ ایسا شخص کبھی بھی کسی کے دل میں اپنے لیے وہ خلوص اور محبت نہیں جگا پائے گا جو وہ دوسروں کے لیے محسوس کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس چالاک، ہوشیار، مکار اور چاپلوس قسم کے لوگ سب کے پیارے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ 5 نشانیاں جو ایک صاف دل انسان کے لیے ماہرین نفسیات نے بتائی ہیں۔ اب اس کائنات کے سب سے بڑے امام اور پیشوا نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جانتے ہیں کہ اچھے اور صاف دل انسان کی کیا خوبیاں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب میں لکھا کہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن جناب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے اچھے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور آگاہ فرمائیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جنہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، یعنی جن لوگوں کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ تم میں سے اچھے لوگ ہیں۔ اس کی 2 صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جن کی عبادت، نیکی اور تقوی کی جھلک ان کے چہروں پر نور کی صورت میں دکھائی دیتی ہے، اور انہیں دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ اس قدر با رونق اور پر نور چہرہ کسی اللہ پاک کے ولی کا ہی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر انسان کے اندر کی کیفیت کا اس کے چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے، اور چہرہ انسان کی باطنی حالت کا عکاس ہوتا ہے۔ غصہ ہو یا غم، خوشی ہو یا راحت، ناراضگی ہو یا رضامندی، انسان کے چہرے سے اس کا پتہ چل ہی جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے نیک اعمال اور برے اعمال کے اثرات بھی چہرے سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک خواب کا منظر بیان فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کا ہجوم دیکھا جن کے چہروں کی کیفیت یہ تھی کہ چہرے کا نصف حصہ خوبصورت اور باقی نصف حصہ بدصورت تھا۔ فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اچھے اور برے اعمال غلط ملت کرتے رہے، اعمال صالح بھی انہوں نے کیے ہیں اور برے اعمالوں سے بھی گریز نہیں کیا۔ ان کے نیک اعمال ان کے چہرے پر حسن و جمال کی صورت میں نظر آ رہے ہیں اور برے اعمال ان کے چہروں پر بدصورتی کے طور پر نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کے نیک اور مخلص بندوں کے چہروں پر ان کے خلوص اور نیک اعمال کا نور ہوتا ہے، اور ان کے با رونق اور نورانی چہروں کو دیکھ کر خدا کی یاد آ جاتی ہے۔ جبکہ اس صورت میں اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے اعمال و حرکات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، لین دین، عبادت و
معاملات اور اخلاق و حسنہ اللہ تبارک و تعالی اور رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ایک مسلمان کی عملی زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے اور خدا یاد آ جاتا ہے۔ جناب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامل مومن وہ ہیں جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ مومن اپنے حسن اخلاق سے پہچانا جاتا ہے، یعنی دن میں روزہ رکھنے والے اور رات میں عبادت کرنے والے کا درجہ پا لیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ہمارے اخلاق ہمارے خالق و مالک کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے اور بندوں کے ساتھ بھی۔ خالق و مالک کے ساتھ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایک جانب اس کا ہمسیری کسی کو نہ بنائے۔ جو مال خداوند کریم نے اس کو عطا کیا ہے اس مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کریں، نماز کی پابندی کریں، یوم آخرت پر ایمان رکھیں، قرآن پاک اور دیگر آسمانی کتابوں پر ایمان رکھیں، اس کے حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانیں، ہمیشہ اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرتے رہیں اور تکلیف پہنچنے پر بھی صبر کریں۔ یہ اوصاف زندگی ہے۔ اچھے اخلاق والوں کا اپنے رب کی بندگی اور اس کی تسبیح بیان کرتے رہنا، اس طرح ہمارا رب بھی ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرماتا ہے۔ ہمارے اخلاق بندوں کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے۔ اچھے اخلاق کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اسی لیے علم حاصل کریں اور اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ ماں باپ کی فرما برداری کریں، انہیں کبھی بھی آسانی ہو یا دکھ، پریشانی ہو یا مصیبتیں، ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے بات کریں، انہیں اف تک نہ کریں، ان کی صحت کا خیال رکھیں، ان کو اپنے ساتھ رکھ کر ان کی خدمت کیا کریں تو ماں باپ ہمیشہ آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، کیونکہ اللہ پاک کی دعائیں ہمیشہ ساتوں آسمانوں پر اللہ پاک تک پہنچتی ہیں اور ان کی دعاؤں کو اللہ پاک بھی رد نہیں فرماتے۔ بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق میں یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئے، رشتوں کو نبھائے، رشتوں کو جوڑے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمبی عمر چاہتے ہو تو ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو۔ اچھے اخلاق کی علامت یہ بھی ہے کہ ہم سلام میں پہل کریں، سلام کو عام کریں، ہر جاننے والے اور انجان مسلمان کو سلام کریں، جبکہ آج یہ بات عام ہو چکی ہے کہ ہم صرف اس کو سلام کرتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں۔ محترم ناظرین گرامی، جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اچھے لوگوں کی دو خصوصیات بیان فرمائی، وہیں پر فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تین باتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک یہ کہ چگلی کھانے والے یعنی ایک دوسرے کی چگلیاں کرنے والے لوگ، ایک دوسرے کو خواہ مخواہ ان کی باتیں پہنچانے والے، ایک کی بات دوسرے کے آگے، دوسرے کی تیسرے کے آگے اور تیسرے کی بات چوتھے کے آگے پہنچانے والے، اس بات کا ہماری تہذیب اور ثقافت میں رواج نہ تھا، مگر یہ بات اب سر عام ہو چکی ہے کہ ایک کی بات وہ صحیح ہو یا غلط دوسرے تک ہم ضرور پہنچاتے ہیں۔ اب ہم ہر جگہ عام طور پر رواج پایا جاتا ہے اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کی یہ عادت بن چکی ہے کہ بلا وجہ لوگوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا اور فلاں جگہ تمہارے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھی۔ بلا ضرورت ایسی باتیں کرنا شرعاً گناہ کبیرہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس عمل کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ گناہ ہے۔ روز محشر اس گناہ کی پکڑ ہوگی، حالانکہ یہ بات اکثر جھگڑوں کا باعث بنتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہونے والے باہمی تنازعات اور جھگڑوں کی وجہ تلاش کی جائے تو اکثر تنازعات کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی چگلی خور کی کارستانی ہوتی ہے، چنانچہ یہ بہت برا عمل ہے اور اس عمل کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برے لوگوں کی علامت قرار دیا ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ دوستوں کے درمیان فساد ڈالنے والے برے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، یہ بھی ایک معاشرتی بیماری ہے۔ چند دوست اکٹھے محبت اور اعتبار کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی آدمی ان کے درمیان غلط فہمی ڈال کر ان کی دوستی کو دشمنی میں بدل دیتا ہے تو وہ بہت بری حرکت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک خاندان محبت و اعتماد کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے اور کوئی شخص دخل دے کر ان کی محبت و اعتماد کی فضا کو خراب کر دیتا ہے تو وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہا۔ محبت و اعتماد کی فضا خاندانوں میں ہو، دوستوں میں ہو، مشترکہ کام کرنے والوں میں ہو، اس میں فساد ڈالنے والوں کو جناب
رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برے لوگوں میں شمار کیا ہے۔ تیسری بات حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، شریف اور باعزت لوگوں میں عیب تلاش کر کے انہیں بدنام کرنے والے بھی برے لوگ ہوتے ہیں۔ عیب اور کمزوری سے کوئی شخص پاک نہیں، لیکن اللہ تعالی اپنے فضل و کرم کے ساتھ اکثر لوگوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ اب ایک شخص عزت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں اور اسے اچھا آدمی سمجھتے ہیں، لیکن کوئی شخص بلا وجہ اس کی زندگی میں عیب ڈھونڈتا رہتا ہے کہ اس کی کوئی کمزوری ہاتھ لگ جائے، اسے بدنام کروں، اس کا کوئی عیب میرے علم میں آ جائے تو اس کا پروپیگنڈا کر کے اس کی عزت کو خراب کروں۔ دوسرے لوگوں کے عیب تلاش کرتے کرتے اپنا عیب عیاں کر دیتے ہیں، خاص طور پر معزز اور شریف لوگوں کے حالات کا تجسس کر کے ان کے عیب ڈھونڈنا اور پھر انہیں منتشر کر کے ان کی بدنامی اور بے عزتی کا باعث بننا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مزاج رکھنے والوں کو برے لوگ قرار دیا ہے۔ میں اپنے محترم ناظرین سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تینوں خرابیاں آج ہمارے درمیان موجود ہیں، اور چونکہ ہم ان کے عادی ہو گئے ہیں اس لیے ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا اور ہم بلا تکلف یہ حرکتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو بار بار مطالعہ کرنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے، اور پھر اپنے معاملات اور مزاج و عادات پر بھی نظر ڈال کر اپنی کمزوریوں کو محسوس کرتے ہوئے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں ان بڑی بڑی معاشرتی برائیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اچھے لوگ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی سے دست ادب دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔